بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أغثني 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 يا مغيث آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں یہ خطبے میں جو الفاظ مبارکہ پڑھے ہیں، ان کی برکت اور ان کی عظمت اور ان کا ایک عظیم قسم کا جو فائدہ ہے وہ بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات ہے وہ آپ کے ذہنوں سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اکثر یہ کمنٹ ملتے رہتے ہیں اور آج بھی ایک دو اس طرح کے آئے ہیں کہ یہ چاشت کی نماز جو ہے یہ کہاں سے ایجاد ہوئی، یہ کیسی نماز ہے، اس کا کیا فائدہ ہے۔ فائدہ تو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا ہے، اب ذرا توجہ سے دوبارہ سن لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا جتنا بھی دین اسلام ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ہم تک پہنچا ہے اور صحابہ کرام نے اس کے اوپر عمل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اس عمل کی تعریف کی، اور اتنی تعریف کی آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، آپ کسی ایک کی بھی اقتدا کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، آپ کو رہنمائی پوری کی پوری مل جائے گی۔ تو یہ چاشت کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک مبارک عمل تھا، اور صحابہ کرام بھی اس عمل کے اوپر پابند رہے۔ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی نیک لوگ، صالح لوگ، تقوی دار لوگ ہیں، اولیاء کرام گزرے ہیں، علماء کرام جو موجود بھی ہیں، وہ اکثر چاشت کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ چاشت کی نماز پڑھنے والے کو کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوتی، اور علماء کرام کا بھی متفقہ طور پر اس بات کے اوپر اتفاق ہے جو چاشت کی نماز پڑھے اور تنگ دست ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ دو چیزیں کبھی اکٹھی ہو نہیں سکتی، کہ جو چاشت کی نماز پڑھے اور اسے تنگی آ جائے اور اس کے حالات اچھے نہ ہوں، یہ بات تو کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ بلکہ اولیاء کرام یہ کہتے ہیں کہ جتنی رزق کی کشادگی اور جتنی رزق کی خیر و برکت ہم نے چاشت کی نماز میں دیکھی، اتنی اور کسی چیز کے اندر نہیں دیکھی۔ تو یہ ایسی ایک چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی اور آج تک یہ رائج ہے اور قیامت تک یہ رائج رہے گی۔ آپ کا دین کامل، مکمل، اللہ نے خود کہا الَّوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ جب قرآن پاک مکمل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کے آخری دن تھے، تو یہ آیت نازل ہو گئی، آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اب اس میں کسی قسم کی
کوئی کمی کی گنجائش نہیں رہی، اور اب اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی اور امت آئے گی، نہ کوئی دین آئے گا۔ یہ نبی بھی آخری، کتاب بھی آخری، اور یہ دین بھی مکمل آخری، اور اللہ کہتے ہیں ہم نے اس دین کو پسند بھی کر لیا۔ اب میں نے یہ جو مبارک الفاظ آپ کے سامنے پڑھے، یہ ایک بہت ہی اہم مقصد کے حصول کے لیے ہے۔ وہ مقصد جو ہے وہ بھی مجھے دن میں ضرور 3-4 کالیں اس طرح کی آ جاتی ہیں کہ ایسا کوئی وظیفہ بتائیں کہ ہم اپنی پسند کی شادی میں کامیاب ہو جائیں۔ اب دیکھیں پسند کی کیا ہوتی ہے کہ جس میں میاں بیوی بھی خوش ہوں، ماں باپ بھی خوش ہوں، بہن بھائی بھی خوش ہوں، رشتہ دار بھی، اور دیکھنے والے بھی خوشی کا اظہار کریں۔ وہ ہوتی ہے اصل پسند کی شادی۔ تو اس طرح کی اگر آپ شادی چاہتے ہیں کہ ہماری پسند بھی ہو اور ہمیں اس میں کسی قسم کی رکاوٹ بھی نہ ہو، اور ایسے معاملے میں بالفرض اگر کوئی حاسد یا کوئی جادو وغیرہ کے ذریعے اس نیک کام کے اندر، اس پیارے اور مقدس رشتے کے اندر کوئی رکاوٹ ڈالنا چاہتا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھیں، اغثنی 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 یا مغیث۔ یہ وظیفہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 21 دن تک یہ عمل آپ نے بلا ناغہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ شادی جس کو آپ پسند کرتے ہیں وہ پائیدار ہوگی، مضبوط ہوگی۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ شادی تو بڑے دھوم دھام سے ہو جاتی ہے، اور بڑے اس میں دوست احباب کی شرکت ہوتی ہے، تحفے تحائف ہوتے ہیں، لیکن چند دن نہیں گزرتے کہ حالات بگڑ جاتے ہیں۔ وہ معاملہ ہو جاتا جو انسان کی سوچ میں بھی نہیں ہوتا، تو پھر دونوں میاں بیوی بھی پریشان، والدین بھی پریشان، اور جو رشتہ دار قریبی ہیں وہ بھی پریشان۔ تو ان تمام پریشانیوں سے بچنے کے لیے اور پسند کی شادی کرنے کے لیے یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے۔ شادی سے کچھ دن پہلے یا چند دن پہلے یا 1 مہینہ 2 پہلے اس وظیفے کو آپ کر لیں۔ وظیفہ آپ دوبارہ سن لیں عشاء کی نماز کے بعد بلا ناغہ، یعنی اس میں ناغہ نہیں کرنا، 21 دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اغثنی 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 یا مغیث۔ یہ 500 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور اس کے اول آخر آپ 3 مرتبہ درود ابراہیم بھی پڑھ لیں، اور اس کے بعد خصوصی اللہ کی بارگاہ میں اپنے یہ ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگیں کہ یا اللہ یہ جو میں نے وظیفہ کیا ہے اس میں تو اپنی خاص مدد ہمیں نصیب فرما، اور اس میں ہمیں 100% کامیابی نصیب فرما۔ تو انشاءاللہ یہ بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے، اور آپ کا یہ مقصد جو ہے اللہ اپنی رحمت سے پورا فرمائیں گے۔ تو یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں، اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کریں۔ انشاءاللہ میں پھر کسی نئے نسخے کے ساتھ یا وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔